نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اسلام دے ظہور تو قبل اور آپ دی تشریف آوری تو پہلے پوری دنیا دے حالات عموماً اور سرزمین عرب دے حالات خصوصاً نہایت ہی پریشان کن سن۔ مشرق تو مغرب اور شمال تو جنوب آسمان دی چھت دے تھلے اللہ دی زمین تے رہن والے اللہ تو بیگانہ اور نا آشنا سن۔ او عرب دی سرزمین جس جگہ تے بیت اللہ ہے اتھوں دے رہائشی اس قسم دی زندگی گزار رہے سن کہ آسمان نو انہاں دے ترس ہوندا سی۔ پوری دنیا دی حالت بالعموم اور سرزمین عرب دی حالت بالخصوص نہایت ہی ابتر سی۔ دنیا دا کوئی عیب تے دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں سی جڑی انہاں لوگاں وچ موجود نہ ہو۔ پھر اللہ دی حدود نو طے کر کے پھاند کے آخری کنارے تے پہنچ چکے سن۔ خالق ارض و سما نو انہاں دی اس زبوں حالی تے ترس آیا، رحم آیا۔ غور فرماؤ، بڑے اچھے ضابطے اور اصول پیش کر رہے سن ساڈے ربانی صاحب۔ ایدی روشنی وچ جس وقت زمین تے رہن والے من مانی کر دے آخری کنارے تے پہنچ چکے سن، پھر خالق ارض و سما نو انہاں تے رحم آیا اور ترس آیا۔ انہاں واسطے آخری نبی نو آخری کتاب دے کے اس دنیا وچ مبعوث فرمایا۔ پھر آپ نے ایک کتاب پڑھ کے لوگاں نو سنائی، لوگاں پھر ایک کتاب سنی، پھر انہاں غور خوض کیتا، پھر انہاں لوگاں دے دلاں دی صفائی ہوئی، پھر او قوماں دے قائد تے قوماں دے ریفارمر تے قوماں دے ہیرو بنے۔ او زمین تے بیٹھے نے جنہاں دا تذکرہ آسمان تے ہو رہا ہے۔ رب کریم فرما رہے نے میں ہی ہاں تسی ہو نہیں، بولے او مانسو تسی دیکھو تہاڈی حالت کی ہے، میرے وچ وہی قوت طاقت ہے، تسی کیوں پریشان ہو گئے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس دور نو یاد کرو جدو ایک دوجے دے دشمن سو، پھر لڑائیاں نہیں سن مکدیاں، جھگڑے نہیں سن ختم ہوندے، میلے وچ جانا، میلے لگنے، ایک بندے نے لات گاں کر کے کہنا کو ماں دا پتر ہے جڑا میری لاتوں دی لنگے، لات پلاز نہیں بیوقوف سن۔ ایک دوجا ہونا انہیں کہنا لات رہے گی کیوں، مار کے کوڑا لات وڈ چھڑنی۔ لڑائی ہو گئی شروع، بندے مر گئے، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ یہ ہن پہلے دور دی بات ہے، وہ یاد کروائی جا رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا
نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. پھر آپس میں جنہوں پرا بڑے نے دین نو سمجھا ہے. پھر دنیا میں ایک تاریخ ہی وکری بڑی ہے. چلن ان کے جتنے تھے سب ویسیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر. پھر یہ دیکھتی جب کہ خاوند کے تیور، کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر. وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جلنے والی. اس قسم دے حالات سن. اور جب اسلام آیا پھر اسلام نے اپنے اصول پیش کیتے نے. پوری دنیا وچ اسلام سلامتی دا پیغام لے کے آیا. جڑے وچھڑے سنسراب چ ملے، دشمن پھر دوست بنے. چاہیے سی سانوں بھی ہوں ایک دوجے وال ویکھ لو، ویندے مولوی وال ویندا ایڈے ایڈے موٹے ڈیلے ڈفال کے. تو بات یہ بس نہیں چلتا، نہیں تو مر جائے. یعنی حالہ چاہیے سی. ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے، سب ایک ایک کے ماہم مددگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے. جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم. اگر بھولتے ہم نہ قول پیمبر کہ ہے سب مسلمان باہم برادر. برادر ہے جب تک برادر کا یاور، معین اس کا ہے خود خداوند داور. تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی. یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ایسے حالات کیوں ہوئے؟ اوہ اسلام ہے، اوہ دین ہے، اوہی زمین ہے اور اوہی آسمان ہے. یہ ہوں اپنے دل کو پوچھئے. ادھر ذرا میرا خیال فرماؤ. ڈاکٹر اقبال نے کیا سی؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. وکھرا بہ کے بتی بجا کے رات نو تے اپنے دل کو پوچھ بھی میں کی دنیا چ لین آیا. بہتر سی میں نہ ہی جمدا. کی کھٹیا میں؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. تو میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن. وہ تو کہے دی خیر خائی کا دی کرنی ہے، اور تو دے اپنا بھی خیر خانی. پھر کہنا ہے وہ چل رب کتے تے سٹے گا ہی نا. کہیں کہنا رب کتے تے سٹے گا، ادھر نہیں تے ادھر صحیح. جی ادھر سٹے گا تو چلو، جی گرمیاں نہیں تو سردیاں تو آرام رہے گا نا. دیکھو کس قسم دے بیوقوف لوگ. ہوں تسی اندازہ کرو اسلام دی شان بگڑے ہوئے معاشرے دی کس طرح تطہیر ہوئی ہے. حالات کس قدر سازگار ہوئے نے، اور اصولہ نے کس قدر پوری دنیا اندر امن اور چین قائم کیتا ہے. کیا میں وہ ہاں جتھے پنجواں پارا مکدہ نا آخری ہے تھی پنجویں پاری دی. ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تو آڈے نال یہ کدے بھی نہ ہوندا جے تسی بندے ہوندے.
کدے پریشانی نہ ہوندی، کدے تواڈے ذہن کدے پریشان نہ ہوندے، لیکن باتاں دو نے، دل وچ ایمان ہوئے تے زبان تے شکر ہوئے الحمدللہ، یعنی الحمدللہ۔ یہ کہنے نے سناؤ بھائی کیسے حالات نے، نہ نام نہ سنا نہ چھڈ پرا، گل کدی کرنا ہے، بس مر گئے، کچھ نہیں پوری پیندی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کدے بھی تواڈے تے عذاب نہ ہوندا، کیوں جی ہن پورے ملک پاکستان جی جاندیاں نوں روندے نے، بل ادا نہیں ہوندے، کیوں جی آٹا 80 روپیے دا 1 کلو، 80 روپیے دا 1 کلو کی بننا ہے؟ ایک دن ایک بندہ ماندہ انہیں کہن دیا ہی ایک دن بہتر مر جائیے، تو میں کہا ویڑا کیڑا بننا ہے مر، یعنی یہ پریشانیاں کیوں آئی ہیں؟ یہ ہن اپنے دل کو پوچھ پہ کیوں ہویا؟ اور قرآن کریم نے اس بات دی وضاحت کی تھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، قریتن دی جمع ہے قرآ، قریتن پنڈ، شہر کہندے نے بالادن، بالادن عربی چ ہوندا ہے شہر، تے جڑا پنڈ تواڈے نوں کہندے نے قریہ، تے جے بہتے پنڈ لائیے تے کہیدا قرآ، یعنی بستیاں۔ رب نے پنڈاں والےاں دا نام لیا پینڈو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر دنیا چ رہن والے پنڈاں والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، انہاں دا ایمان صحیح ہوندا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تے انہاں دے دل چ ڈر آ جاندا، جیڑا ڈر گیا سو تر گیا، ڈر آ گیا تے پھر کی ہوندا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں تواڈے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیندا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ روزی کتوں اتردی ہے؟ کی خیال ہے تواڈا؟ بڑے عمان سو کتوں؟ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ کریم نے پتہ سی بے پاکستان بڑے بڑے پیٹو نے، بڑے بڑے ڈیڈ نے لوگاں نے، اس واسطے سب تو پہلا مسئلہ روٹی دا حل کر دیتا، پھر تاکہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرن تے روٹی دا مسئلہ شیخ ربانی صاحب حل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفہ اللہ واسطے جیڑا سارے جہان نوں روٹی دیندا ہے، بول چھڈو گنگے ہو جڑا سارے جہان نوں، رب العالمین، عابد زاہد فاسق فاجر، اتنے اندنے اے فلانے دی پارٹی دا ہے، اے جڑا نا اے عمران پٹھان دی پارٹی دا ہے، آ شجاعت اوران دی پارٹی دا ہے، اے شیدے ٹلی دی پارٹی دا ہے، اے نواز شریف گنجے دی پارٹی دا ہے، یہ تھے الٹ ہو رہا ہے، لیکن او الحمدللہ رب العالمین عابد زاہد فاسق فاجر، اے نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون تے پالن ہارا پالے، ذاتاں صفتاں اوپر جے رب ود کٹ رزق پچاندا، رب العالم کیا نہ جاندا، پھر واحد کیویں صداندا۔
بات مکاد دی پھر روزی اتوں اتر دیئے اور کیسے اسلام نے بہترین اصول پیش کیتے نے او دے بن جاؤ تسی تانو ویکھو اٹھانو ویکھے کیوں نہیں ایسا ویکھو تسی تاں ویکھو اٹھاں ویکھے ویکھن والے ویکھدے نے اسے ویلے کام کروا کے دس دے نے ویکھیا آپ نے اسرا اینج ویکھیا ہے منہ نہیں کچھ بھی کیا لیکن اسرا دیکھیا ہے تے دل چ کی ہے کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے یعنی قبلہ بیت اللہ بن جائے دل چ خیال آیا پھر کی بنیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء زمین والا اسمان وال ویکھے اسمان والا زمین وال ویکھے فرش والا عرش وال ویکھے عرش والا فرش وال ویکھے تو کدھر ویکھن دیا ہے اور کدھر وینا ہے اور ایک باری ویکھ کیویں مندا ہے وہ دیر ہی نہیں لگ دی اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے قادر کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا کیوں مینو رب باندھے جے او بڑے ہو مانسو محکمہ زراعت کو لیادی کنک بہترین بیج تے لیا کے وہ بیج محکمہ زراعت چوں اعلیٰ قسم دا ٹریکٹر نال جناب زمین واہ کے ہونے وچ اور اعلیٰ قسم دا بیج سی کنک دا ہن کنک تیار ہو رہی ہے ایک کنک تو آپ ہی نہ کھا جو وچ مولویاں دا بھی حصہ ہے بڑے مانسوں کو خیال رکھیو یہ ہن محکمہ زراعت آ رہے کو لیا کے بیج پہلی جی کھلا رہا ہے اتے ماریا سواگا ہن منہ ہو گیا بند ادھر سارے میرے حال ویکھو قسم لگے تو ہی نہ ویکھو پڑے مانسو تھلے مٹی اتے بھی مٹی ایتھوں تہ بج گئی اتے دورہ تیرا سواگا وجا ہن اوڑے دانے سن کنک دے او دے وچوں ہن انگوری نکلنی ہے اینو ہی رب باندھے نہیں ہن کیویں انگوری نکلی نرم ہے ریشم دی طرح اے ویکھو نا اے وچوں نکل دی انگوری یہ ہن بندوبست ہو رہا ہے یعنی اس زمین نو نرم کیتا ہے آرڈر عرش نو ہو رہا ہے اللہ الذی واللہ تیری قربان جائی اللہ الذی یرسل الرعا فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتر الودقا یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون زمین دا منہ سخزی اور زمین دا منہ پولا کیتا ہے آرڈر اتوں ہے بارش پئی ہے اڑا سواگا ماریا سی سخزی اللہ الذی یرسل الرعا ارسل یرسل ارسال یرسل الرعا فتثیر سحابا پھر وہ بدلہ نو اگے لا لیندیاں نے فتثیر سحابا فیبسطہ پھر پھیلا دیندیاں وکھرے وکھرے فیبسطہ اگے فیبسطہ کیف یشاء ویجعلہ کسفا ایک تھان دے بدل دوجے تھان دے توپ لگی ہے ادھے سینچ می پہن دیا ہے ادھے چ توپے دے لوگ ہی کہندے نے می کہنا پہن دیا ہے واہ بھئی تواڈے آفرین شہر می پہ گیا ہے ایتھے پیا ہی نہیں انہوں رب باندھے نے یجعلہ کسفا فتر الودقا ودقا وادال تکا ودقا فتر الودقا کی منا ہے فتر الودقا انگوری نکلی فتر الودقا یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ
اذا ہم یستبشرون. پھر کیا؟ هو الذی، او اللہ، هو الذی یرسل الرياح، يرسل الرياح هو الذي يرسل الرياح فتصيب سحابا. هو الذي يرسل الرياح بشرا، اے منو سارا کام کرنا میں. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ہوا نو آرڈر ملیا ہے، ہوا بدلہ نو چک لیا ہوا نے، اگے لائے بدلہ نو دوڑ دا، لوگ آنے وے دوڑن لیا بدلہ کہ جی بدل اگے لگے نے. اور کیسا ہے وہ رب؟ ایک بندہ زمین تے ٹریا جا رہا تو ڈیرگا نے ایک زمین تے جا رہا سی، آواز آئی تو صحیح حدیث جی، آواز آئی رب دی، آواز رب دی سن لی اس بندے نے زمین تے ٹریا جا رہا سی. اس کے حدیقت فلان بدل نو حکم ہویا پہ فلان جگہ تے ایرا تو اڈا پینڈے ایدی سائیڈ والا ایک باغ لگا ہے تے باغ سک نہ جائے، کنک بیجیے فلان چیزے تے سکے نہ. چل بدل نو اگے لا لیا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہا، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بردی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. اتے خول چڑھایا پہ دانے خراب نہ ہو جائے. کس نے بردی موتیوں سے خوشائے گندم کی جو عیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوے انقلاب. تو آرڈر ہویا، بدلہ نو اگے لا لیا وہاں نے. ہون یہ ہون آواز سن دے یا صحاب اس کی حدیقت فلانے نے آکھا کیڑا ہے، سجے کھبے چاتی ماری بدل جا رہا ہے. اگے گیا نیواں ہویا بدل، بارش برسائی، پہاڑ دے اتے زور دی موسلادار بارش برسی، تھلے راہ پانی تھلے آ گیا. اے ہن سنو جدو کٹھے بہ کے گلاں کر دیو ایک دوجے نال کہتے ایہو جی بھی گل ایک دوجے نال کریا کرو. جدو ویکھیا بدل زور دی بارش پئی، اتوں پانی تھلے آیا، ادھروں کھاڑے چ پیا. یہ سی اللہ والا ٹریا جا رہا، انہیں آخیا کدھر نو چلیا ہے؟ ادھروں دی اس پاسوں دی گاہ ہویا، اگلی سائڈ تے گیا ایک منڈا چمکدا دمکدا سونا چہرہ، کتے بھکھاں لے جان. کیوں جی چہرہ چمکدا دمکدا، کیوں جی ایڈا حسین جمیل چہرہ. اور ادا چہرہ ایسے طرح کئی نے نا نوجوان ساڈے وہ آندے نے بھی جے داڑھی دیوار رکھ لے تے حسن چ فرق ہونا ہے. حسن چ فرق ہونا ہے. اب ویکھیا جے کئی چنگے بھلے سیانے بیانے نوجوان تو اگلے پاسے ادھ بڈ اور او بالکل صفائی کر دیں. انجی محسوس ہوتا بھی خسرا جان دیا ہے. یہ آڑے وال نے اگر اینا والاں دے لان نال او میرے سجنوں جے اینا والاں دے لان نال حسن بہتا ہوندا تے عرش والا مصطفیٰ دے چہرے تے وال ہونی نہ دیندا. کیا جی آپ دا چہرہ کنا عظیم سی تے ایسا نا پھر کئی ان بھی کر لیندے نے. پھر اتھو کئی کرتے ہیں موج نہ رکھیا ہے نا. یہ ویکھیا منڈا کیسا ہے خوش قسمت، جا کے کھلو گیا ایسی طرح. وہ ویندا ہے نکا لایا پانی دا، کئی موڈے تے رکھیے. جب فارغ ہو گیا تو یہ جڑا ہی بزرگ آندہ السلام علیکم. انہیں آکھا وعلیکم السلام. انہیں آکھا میرے ال ویکھن دیا بزرگا کی گل ہے؟ انہیں آکھا صرف تینوں ویکھن واسطے آیا. یہ نا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون،
کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بردی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ انہاں کیا میں اپنے کان نال آواز سنی سی، تیرے بارے رب عرش تو آرڈر دے رہا سی، یعنی منایا نا سائیاں بدل نو حکم ہو رہا ہے عرش تو پہ فلاں نوجوان دی پیڑی او دی بیجی ہوئی فصل کتے سک نہ جائے، بدلہ نو ادھر ٹوڑ دیتا اس پاسے، بدل نیوے ہو کے برے، بارش دا پانی تھلے آیا تے کھاڑے پیا تے تیرے والے پاسے آکے تے میں ویکھیا تینوں کئی نال تو نکا لان دیا ہے، میں صرف تینوں ویکھنا ہے تے میں صرف پوچھنا کہ دس پہ کردہ کی، انہیں ویندہ نہیں زمیندارا، زراعت پیشہ بھی ہے، زراعت پیشہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے، لیکن ادوں جدو صحیح اصولاں دے مطابق ہوئے، اے نہ ہوئے ایک پانی ہوئے تے دوجی جی کوئی نہیں، تو انہوں نے کمیں ادھروں لوگ سوتے نے تو رات نو جا کے بننے دے تھلیوں دی یہ ہون اصول اپنانے نے۔ انہیں آکھیا کی کرنا ہے، انہیں آکھیا کی کرنا ہے، انہیں آکھیا یار میرے تو دس پہ تیرے واسطے عرشان تو آرڈر ہونا بدل نوں، انہیں آکھیا صرف ایک گل ہے، جس دن دی میں ہوش سنبھالی ہے تے زمیندارا کرنا وہ کارخانے داراں دا تے دکانداراں دا تے مارکیٹاں دا تے کپڑے دے کاروبار کرن والیاں دا تے گھٹ ود تولن والیاں دا وہ کی مقابلہ اینا کرنا وہ ایدہ ہے جدے واسطے عرشاں تو بدلہ نو مسخر کر کے وہ دی پیڑی وچ پانی پہنچایا جائے، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اوے زمینداروں، کیونکہ میں خود زمیندار ہاں، تو انہوں پتہ ہے میں خود زمیندار ہاں، یہ نہیں میں کہ پہلے دو جی کھڑی ہوندہ رہا، نہیں میں زمیندار نو بڑا سمجھنا، ایتھے ہون زمیندارہ ایک عبادت ہے۔ انہوں نے آکھا جدوں میں میری فصل پک دیئے تیار ہوں دیئے تو میں تین حصے بڑھونا، ایک حصہ دینا غریبہ مسکینہ نو تے ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب تے رشتہ داراں نو تے ایک حصہ میں اپنے کار اہل و عیال واسطے رکھنا۔ انہوں نے آکھا جدن دی رب نال دوستی ہے، لوکاں دیاں فصلاں میں سک دیاں ویکھیاں اور بیجن تو بعد میں کدی ویکھن بھی نہیں آیا، عرش والا میری فصل دی آپ راکھیاں کردا ہے، جب او دے بن جائیے صرف اینی گل ہے، دل نو سمجھانا ہے اپنے نو۔ فرمایا دیکھ تیرے واسطے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ایڈی روٹی بنی ہے تیرے واسطے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ جب روٹی کھان دا ٹائم ہوندا ہے، روٹی اگے رکھی ہے، ایتھے بریانی ہے، ایتھے کٹے دا گوشت ہے، ایتھے برائلر مرغا ہے، اودیاں لتاں تا کھڑیاں ہوئیاں نے، یہ سامنے کھان لگا ہے، فرمایا ویہری فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنی روٹی وال ویکھ، او لے کے بیج محکمہ زراعت کو تو بویا ہے، اساں پھر بندوبست کیتے ہیں، سببنا الماء سبا، اسمان تو میو رایا، شققنا الارض شقا، زمین پولی کر دیتی، فانبتنا فیہا حبا، پھر کنک دی نالی نکلی، ایسا نکلی، حبا کنک، کیوں نہیں ان کنک تیار ہو رہی ہے، حبا اگے نال دوسری شے انبن، کنک دا بندوبست ہویا، جدو کنک والی روٹی کھائیے تو پھر نال فروٹ نو بھی دل کردا ہے، او دے واسطے فروٹ بہترین قسم دا انتظام کیتا کہ انبن انگور اعلیٰ قسم دے، یہ قرآن دا مسئلہ جی، یہ نہیں کوئی اردو جستی گل کر رہا میں۔ سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، کنے تو انہوں مطلب اسنا بکھرے مکھرے کر کے دسنا ہے، ثم شققنا الارض شقا وانبتنا فیہا حبا، کنک
इनाबन अंगूर, अगे कस्बा बताऊं, कस्बा पिंडी तोरी, कद्दू, क्यों जी, ये सारियां चीज़ां। फिर ये नाल जनाब होर की, ये सारियां चीज़ां ये तेरे वास्ते तैयार की जमीन चो उगलियां ने। वे ना आलू ये भी नाल डालो, क्योंकि सारियां दा प्यो है हर सब्जी दे नाल रलदा है। हब्बम व इनबम व कस्बम व ज़ैतूना व नखला। फिर नाल इन्हां सारियां चीज़ें फिर नाल लियांदा जैतून दा नाम। जैतून क्यों लियांदा? इत्थे सब्जियां दी गल हो रही सी, जैतून क्यों लियांदा? वो मरनियो जैतून दा ते इत्थे कम ही कोई नहीं सी। जैतून क्यों लियांदा? इस वास्ते भी सब्जी पकानी है, तुसां गोश्त पकाना है, मिक्स पकानी है, ते तेल नहीं डालडा नहीं पाना, रह जाओगे लक तो। जैतून पाना है, जैतून। वेखो खुदा दी कसम जैतून शामिल कीता ही था, जैतून खाओ, सब्जी पा के जैतून है। हाँ जी, दिस इज स्ट्रांग मैन, मजबूत पड़े। ये हुण सारियां तुहाडे वास्ते बंदोबस्त कुरान ने कीते ने। हुण ना तुसीं समझो तो फिर किहदा कसूर है? तुसीं पढ़ियो मानसो, देखो इत्थे पहाड़ां 'च डेरा लाया जे। हब्बम व इनबम व कस्बम व ज़ैतूनम व नखला। फिर इहदे नाल खजूरां रखियां क्योंकि वो भी ताकत। नखला अगी हदाएका गुलबन, गुंजान किस्म दे बाग। फाकिहतन सुके मेवे। वाह मेरे अल्लाह, फाकिहतन सुके मेवे। किवें? देखो तुसी उत्ते कोई शै नहीं, सुक्का है, खजूर दा तना सुक्का है। और उहदे मुढ़ ते बैठी एक बीबी रानी। एहो जिहियां बीबियां वेख्या जी ना हुण, तौबा। मैनू एक बंदा कहंदा जी भई ये दसो भई बीबी तुहाडे ख्याल से यानी वो बीबी मुंह नंगा करे कि ऊंजी टुरे? मैं क्या मेरे को कहदा पुछना, ऊंजी दुआ कर पे ऊंजी जाए किते। जिस अंदर वड़ के बहना सी उस शर्म हया उतारे ने। कई पा पजामे तुरदियां ने, कई पाए होए गरारे ने। हत्थां विच बटवे बैग फड़े, सुर्खी नाल होंठ सवारे ने। मोढे नाल मोढा मार दियां, अखां दे नाल इशारे ने। किसे दो गुत्तां बनवाइयां ने, कोई फैशनी बात कटा रही है। मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना, एक कौम तरक्की दे जा रही है। एक इस तो भी वध के आई होर लई ना, एक अंगी गल विच पाई है, बाकी नंगा बदन ते सीना। ओए बेटी किसे बेगैरत दी, एदा भाई बड़ा कमीना है। अखबार च फोटो आ रहे ने, मुल्क दी बड़ी हसीना। फोटो उसदा वेख वेख के दुनिया खुशी मना रही है। मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना, ये कौम तरक्की, ये नहीं तरक्की हुई यार, कहनी ना ते प्यो दा मुंडा फलदा है कादा। वेख इत्थे की है, एक बीबी है, खजूर दा दरख्त है, उत्ते कोई पता नहीं, टहनियां सुकियां ने, ओदे मुढ़ बैठी हुई है, चोली विच बेटा है। हुण परेशानी दे आलम विच कि मैं ये मेरा बेटा है ते इहनूं मूंह लोकां नूं की विखावां? मेरा खामद कोई नहीं, बगैर खामद दे बेटे दा मिलना। हुण रब तसल्ली दे रहा है, मरियम और मैं देख अपने बेटे वाल चोली च पाया है, ए तेरे पैरां विच असां पानी दा चश्मा जारी कर दिता है, पानी दा चश्मा जारी है। हुण ए जिहड़ा खजूर दा तना है, इन दोवे हाथ ला, हिलना नहीं। हुज़ी हुज़ी इलैके बिजिज़िन नखला, हुज़ी इलैके बिजिज़िन नखला, तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया। ए मरियम अपने दुआ हत्थां नाल खजूर दे तने नूं एक उधर ते खुद हाथ करके दे अपने वल खिच। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਹਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਏਂਗੀ ਉੱਤੋਂ ਤਰਬਤਰ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਆਂ, ਐ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਗੈਰ ਸਬਬ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ
سکے ہوئے درختوں گرائیاں نے میں بغیر سبب دے تے تیرا بیٹا جدا نا عیسیٰ ہے میں تینوں عطا کیتا ہے بغیر خامن دے بغیر سبب دے تے تو پریشان نہ ہوئے سارے دے سارے کام نے تیرے رب دے میں ہر شاید قادر ہاں یہ تھے یہ ساری دی ساری بات سمجھا کے تے اخیر کیا بھی یہ ساری چیزاں پیدا کر کے پھر اخیر کیا وہ ابا پاک کے ختم وہ ابا ابے دا ملک اکھ نہیں پیا ابا کہندا میں تہاڈا ابا ہاں ابا کینوں کہی دا یعنی یہ میں مچھاندا پیا پھر میں ابا ایمانداری نال ابے دا کوئی مل نہیں جڑے پٹھے کتر کے کھرلی چ پائی دے نے اونوں ابا آندے نہیں قرآن مجید لے سن لے ابا ایویں بوئے ہوئے آنا میں تہاڈا ساریاں دا ابا ہے تو تے کھرلی چ پانا نا تو کی شے انہوں دس یہ ہر ساریاں دیا ساریاں باتاں رب کریم نے فرمایا میں ہوں ہی ہاں تسی ہو نہیں افامنوا مکر اللہ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون فرمایا اصول نے سکے بند جنہاں وچ کسے موڑ تے فرق نہیں آ سکدا اور دنیا دے کسے قانون وچ دنیا دے کسے مذہب وچ یہو جے اصول لب ہی نہیں سکدے جنہیں اسلام نے اصول پیش کیتے نے اور تسی دیکھ لو جنہاں بڑے چھوٹے دا اور اعلیٰ ادنا دا فرق ختم کر کے ایک صفحہ تے بٹھاتا ہے باہروں کوئی بندہ ہوندا ہے آپ بیٹھے ہوئے نے چار چفیرے صحابہ نے درمیان چ بیٹھے نے کوئی باہروں ہوندا ہے تے پوچھدا ہے ایوکم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بہترین سوسائٹی ہے کہو جا ماحول ہے ہن پیر ہوئے تو انہوں بڑے پلنگ دے تے بایا ہوندا ہے باقی سارے تھلے بیٹھے ہوندے نے اتے بایا اے جڑیاں انہیں مچھا نے چوڑی چ جویں ٹک اینوں دواگا پایا مینوں دسو اے عقل والے نہیں کرتے سارے جی کار کوئی بھی نہیں عورتاں نے تو لمحہ پیا بیڈ تے لمحہ پیا لیٹدا ہے جویں بوری مائی دا کٹا لیٹندی کسی نے کیا بے پیرا اذان ہو گئی انہیں آکھیا جی نویں ہوئی ہے روز ہی ہوندی ہے کیوں بھائی اینوں کوئی پوچھنا نہیں اے ویکھے آئی صدقے او پیر سونا سید آلہ ثانیہ صدقے او پیر سونا سید آلہ ثانیہ نگاہ نہیں ستا چکی آئیاں جا جوانیاں شرم تے حیا والی چل گیا چالے جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے دے سانو او وخار ساڑھے نہ لڑائی کارا کرنا ہے اور جنہوں اساں منیا ہے رب وہ جا ہو رب کوئی نہیں جنہوں اساں اپنا مرشد منیا ہے وہ جا مرشد کوئی نہیں اور جیڑا اساں دین منیا ہے قرآن وہ جا دنیا جو دین کوئی نہیں ساڑھی ریس کنے کرنی ہے ساڑھا مقابلہ کنے کرنا ہے پڑھیا مانسا نقصی کوئی نہیں ہوئے وچ عیب ہی کوئی نہیں میں رب منیا ہے جدے وچ عیب کوئی نہیں میں رسول منیا ہے جدے نقص کوئی نہیں اور میں دین ہو منیا ہے کیوں یہ دین آسمان تو نازل ہویا ہے اور رسول دے دل تے اتریا ہے آپ دے دل تے نازل ہویا ہے ایتھے ویکھو اور آپ غار حراج نے اور یہ ابتدا ہو رہی ہے دین اسلام دی جبریل آیا سامنے آ کے بہ گیا ہے انہاں کہا اقرا آپ فرماتے نے ما انا بقارئ میں نہیں پڑھیا فرمایا کو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم دین دی ابتدا ہوئی ہے غار حراجوں باہر آئے گھر پہنچے پریشان سن اپنی بیوی نو کہنے لگے خدیجہ الکبریٰ نو زملونی میرے ہوتے کو موٹا کپڑا دیو انہوں نے کہا کی گالے اے میں ایک ایسا بندہ ویکھیا جی شکل و صورت آج تک نہیں ویکھی کہ وہ دی گفتگو سنی ہو جی بھی نہیں سنی
کیوں جی جی ہوندی بیوی وہ جی آندی ہائے کی کریے جہاز دے دور دی آندی تسی ادھر کی لین گئے ہو ادھر تو جڑے گیا بندہ انہوں کوئی چمبڑ گیا تسی کی لین گئے ادھر کہ جی رب کہیں نو بیوی دے وے کہ چاچی دی دے وے او جی پچھڑ جی دنانی کی کرنی ہے سواد دے میرا ہے گھر دی چار دیواری چ رہن والی جناب یہ کون ہے یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے اور آپ پریشانی کا اظہار کیتا ہے اور آئی سلیقہ شعر نے کلا بلا لا یخزیک اللہ ابدا انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوئے گا میں تیرا دور تو آڈے گھر وچ گزارے ہے آسمان دی چھت دے تھلے کسے ماں نے ہو جا پتر جنیا ہی نہیں جو ہو جا میں محمد نو بیک چکی ہیں سن یعنی ایسے طرح ہے یہ انہوں آسمان تو آئین دستور آیا ہے اور یہ پڑھ کے سناندے نے اور پھر دی تکمیل دا اعلان ہویا ہے اور پھر کیا میرے نبی دنیا دے تمام مسائل دا حل جو ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمتا وبشرا للمسلمین اصلا توڑے دل تے کتاب اتاری دنیا دے تمام مسائل ڈالے سوچ کے تو ہی سوچ لو نا تو پھر میں آواز پوچھو فلانے مسئلے دا حل قرآن مجید ہے سوچ لو تو ہی کیوں جی پھر بھی کیوں سوچ لو پیا کام میں نے ایک بندہ کہنے لگا بھی جیڑی پیری جوتی پائی دی ہے بھی ذکر ہوندہ قرآن میں بیوقوف ہے تو ہوندہ ہے دیکھو جی وہ دلوں خسا پایا ہی نا ناندہ جی جوتی دا بھی ذکر کتے ہوندہ ہے میں کہا بیوقوف ہے تو دے مگروں جمعہ ہے پہلوں دا ہوندہ ہے پہلا دا ہوندہ ہے تو دے جی آج جمعہ نلائق آدمی یہ تو بڑی دیر دی گل ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو نال لے کے جا رہے سن تے راہ وچ پالا سی سردی سی تے اپنی بیوی نو کہنے لگے ایتھے کاک کٹھے کر تے او کوئی چگی ہے تے میں اسے ڈبی لے ہونا پھر دو بجے نے آگ بال کے سیک کے پھر اگاں ٹورنے آ وہ کاک کٹھے کرنا پہ تے او گاں کے لے گئے اگوں آواز آئی کدھر پھرنا انہیں ہمیں نو ڈبی چاہی دی ہے انہیں کہے تھے ڈبی کی تھے آنا ربک میں دے رب فخلانا علیک جوتی پیچھا لایا کیوں جی فخلانا علیک انکا بالواد المقدس توا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ایتھوں دی لنگیا سائیں تے ایتھے کیا سہی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر مینوں بھوک لگی ہے یعنی روٹی کون دیندا ہے بول چھڈو بڑے مانسو انہاں کیا روٹی یا اللہ روٹی بھوک لگی ہے درخت سے لکھ لو کہ یا اللہ روٹی روٹی دے بندوبست ہوئے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کار گئی ہے تے اتھے دسے ہے یہ پھر واپس آکے پیغام آندہ ہیں آئی ایک دعا تھی ٹور دی ہے اے اوپر طور شرم دے کہیں دی باپ میرے تین صدیا اے دیوے اجر کرم دے جو اجر ساڑا تُد پلایا دیوے او مزدوری تے منہ پر پردہ لے کر بولی ہے اے عدم و سخن ضروری موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لگ ٹوری او بی بی ہے تے موسیٰ مگر ستایا او تیس جامع پلیوں ہوا اڑاوے تے موسیٰ نو پھلا نہ پاوے آکھیو سو مگر میرے لگ دسی ہے اے راج تھوں بھول جاوے ایسو نہیں لنگیا ہے تے او تو روٹی منگی تھی تے میں تے روٹی پکان والی بھی دیتی ہے یعنی روٹی پکان والی آگ لین آئی کہنی آج کام بنتا جی کام بنیا
انہیں تو اتوں جانے روٹی منگی تے روٹی ملی تے روٹی پکان والی بھی مل گئی تے ہون میں تینوں اپنی طرفوں انعام نہ نواز دیاں کان میرے والا میں تیرے سر تے نبوت دا تاج رکھ کے تینوں نبوت بھی عطا کر دیاں. یہ ساریاں باتاں اس عرش والے دے قبضہ قدرت وچ نے. کیا دنیا دے تمام مسائل دا حل قرآن ہے. کوئی دنیا دا مسئلہ کوئی بھی ایسا ہے نہیں جدا حل پیش نہ کیتا ہوئے. تبیان لکل شے ہدم و رحمہ و بشرا للمسلمین. تے دوجی جگہ تے ایتھے ضمیر واحد دی تے حاضر دی نزلنا علیکا ایتھے علیکا دوجی جگہ تے کیا علیکم لقد انزلنا علیکم اتسی علیکا اے محمد میں تیرے دل تے کتاب اتاری ہے قرآن. تے دوجی جگہ تے سارے لوکانوں اپنے وال متوجہ کر کے تے کیا نزلنا علیک لقد انزلنا. جدو ماضی تے قد آئے تو مانا قسم دا ہوندہ ہے. جدو قد تے لام آئے پھر ایک قسم دا مانا ہے. رب نے دو قسمہ کھا دیاں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. میں تہاڈی طرف آسمان تو کتاب اتاری ہے اور یہ بھی تہاڈا ذکر ہے. تسی سمجھ دے نہیں ساری دنیا دے مسائل دا حل قرآن کریم نے پیش کیتا ہے. سکھ دی زندگی آرام دی زندگی چین دی زندگی منہ منگیاں مراداں پوریاں ہوندیاں نے. ٹوٹے ہوئے رابطے وہ نال جوڑیے اور جب رابطہ جڑ جائے گا درمیان سے کوئی چیز حائل نہیں ہوئے گی. آ جاتی ہے فلک پر راہ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. کیوں جی پرے ہو جا کو ہوئے تو صحیح. یعنی یہ تو ایک دے بیر پیا ہے لمحہ پیا ہے یہ ایک دے بیر ہے وہ بھی کہندا کوئی فرق منہ نہیں پا دے تھی دے ہو جاؤ جانو تکے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ تسی میرے بن جاؤ میں تہاڈا بن جا. جب تسی میرے ہو تو میں تہاڈا. پھر یاد رکھو کسی شے دی کمی رہ نہیں جائے گی. اور رسول عربی نے بعد وچ بہ کے دسی معاشرے دی تطہیر کیویں ہوندی ہے. بڑے چھوٹے دے درمیان تفریق ختم کر دیو اعلیٰ ادنا دا فرق ختم کر دیو. کلکم بنی آدم آدم من تراب. تہاڈا ساریاں دا پیو آدم ہے تہاڈی ساریاں دی ماں حوا ہے. کیوں جی ساریاں دا پیو آدم ہے ساریاں دی ماں حوا ہے. تے ایتھے موٹا نک پھلا کے ایڈا موٹا ڈڈو ورگا ناکا نہ آئے تم نہیں جانتا نہیں تینوں پتہ نہیں میں بڑی اتری شے ہاں. واہ بھائی واہ یہ تعارف کران رہا ہے آندا تیرا میرا جے باہر نہیں پیا تینوں پتہ لگ جائے گا. جا بیوقوف آدمی ایتھے گیا. یاد رکھو تسی سارے دے سارے ایک کو باپ ایک ہے ماں ایک کے اور ایک بن کے بکھاؤ. معاشرے دی تطہیر ہوئے ماحول سدھر جائے خوشیاں دے مواقع آ جان پریشانیاں دور ہو جان ایک دوجے دے خوشی غمی دے وچ شریک ہو جاؤ. دیکھو رسول کریم ایک جنگ دے موقع تے سن فرمایا اذان کہو نماز پڑھیے جنگ فتح ہو گئی. فرمایا اذان کہو اذان ہو رہی ہے جنگلہ بیابان ایتھے تہاڈے پنڈ بے نماز دی کوئی نہیں نا سارے کیوں بھائی واہ بھائی واہ سارے اولیاء اللہ ہی ہوئے پھرتے گئے. یہ پروگرام کا دا کران رہے ہو. اللہ سارے نو نمازی بنائے. یہ دعا کریا کرو اللہ مولویاں نو بھی نمازی بنائے. امانداری نہ کئی مولوی نہیں جے پڑھ دے اتوں میاں تسبیح. اس واسطے کم بڑی اوکھی منزل ہے بڑی مشکل منزل ہے. ہن آپ نے جنگل بیابان ہے اور دیکھو تسی میدان کارزار ہے اور میدان وچ ٹائم آیا ہے آ گیا ان لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سم میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کو بندہ رہا اور نہ کو بندہ نواز. جدوں امن چین ہو گیا فرمایا اذان کو. بلال اذان کہہ رہا ہے یعنی اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگ وچ تماں پائیاں. یہ دیکھ لو کوئی مولوی تھی ساری عمر سنیا ہے کہ مولوی ہو کے کوئی اذان کہے اس آندا ہے توہین ہے. مولوی ہو کے خطیب کیڑا کہدا ٹگے دا خطیب کہدا ہے. میں عرصہ دراز تو فجر دی اذان خود کہنا رب ذوالجلال دی قسم میں اذان خود کہنا آپ میرا وحدہ لا شریک گواہ ہے. خود میں کہنا تو ویکھ لو
کوئی ہے میرے فرق؟ کوئی ہے؟ میں صبح دی اذان خود کہنی ہے، پھر میرے سب تو جڑے چھوٹے بیٹے نے حافظ انس انہاں جماعت کرانی ہے، تکبیر میں پڑھنی ہے، سارے نمازی کہندے نے ویلا ہے کیسا پیو پتر دا بھی کام ہے، پیو تکبیر کہہ رہا ہے تو بیٹا اذان کہہ رہا ہے، جماعت کرا رہا ہے، پھر جماعت کرا کے انہاں پھر درس قرآن دینا، اسی پھر سننا ہے، پھر اوتھے بہ کے قرآن دی منزل کرنی ہے، تے پھر منزل تو بعد پھر سورج نکلنا تے اشراق دے نفل پڑھ کے کر جانا، ایویں نہیں بھائی اتوں میاں تسبیح ہیٹوں میاں کسبی کم نہیں بنتا ہے، جو کیا ہے وہ کر کے بکھایا ہے، کہ جا کے گجرا لو کہے بندے کو پوچھ لو، کدے اتفاق ہو جائے کدے تے جا کے پوچھ لو تے محسوس کر رہے ہو میرے بارے پہ عبداللہ نثار دا کی مطلب ہے، اور فرق ہی نہیں نکل سکتا، جو میں زبان نہ کیا میں کر کے بکھایا، میں سمجھنا پہ میرے اللہ جے میں ایک بات نہ کرا تو قادر ہیں چل دی زبان نو بند بھی کر سکنا ہے، پر میرے اللہ میں تیرے نال ہے تو پیمان کی تیرے میں تیری زمین تے رہ کے تیرے بن کے رہنا ہے، اور جب او دے بن جائیے کہ شاید ہی کمی رہ ہی نہیں سکتی، کراں وچ امن چین ہوئے سوکھ ہوئے آرام ہوئے اور منہ منگیاں مراداں پوریاں ہون، اس طرح ہاتھ کریے انج تے خالی موڑ دے، رب فرماوے ساڈے در پر توں جس ویلے آویں جلد لبیکا یا عبدی کہیے، کہنی دیکھو لبیک کی معنی لبیک، ہن تے تانوں یاد ہونا چاہیے بوڑھے نے سمجھا چھڑیا ہر ایک نوں لبیک لبیک یا رسول اللہ، کیوں نہیں یہ بوڑھا نے وڈی ہری پگ رکھی ہے، رب فرماوے ساڈے در پر توں جس ویلے آویں جلد لبیکا یا عبدی کہیے، جتنی بار بلاویں عارف آکھن دعا منگن دی ہے عقل تداہی پاویں، اور غنیاں دے دروازے اوپر جے ایک واری جاویں، کسی بوئے دروازے تے کھلو کے دستک دینا تے وہ گھر والا نے معاف کر، دوجے تے گیا معاف کر، جدو ہر پاسوں جواب ملتا ہے معاف کر، رب کریم فرماندے نے او بے وقوفا ایتھے در در تے پھرنا ہے، ایک واری میرے نہ رابطہ کر میں تیری دین دنیا سوار کے بکھا دیا، گل تے ساری دی ساری یہ ہے کتھوں علاج ہوئے، کیڑے ڈاکٹر کو ٹیکہ لوائیے تو انہوں، کیڑے حکیم کو تو انہوں یہ جی پوڑی لے کے دیئے جدنا پڑکن لگ پو، او دی وجہ یہ سارے دے سارے علاج قرآن جو مل دینے، میرے دوست نماز پڑھ لئیے فارغ ہو گئے، ہن آپ مرشد اعظم امام اعظم یعنی پوری کائنات دے قائد تیری فارمر تے رہبر رہنما اے نے سارے صحابہ بیٹھے سن اور مان لگے کھانا کھاؤ گے، انہوں نے جی کھانا کھانا ہے، انہوں نے کی کھاؤ گے، انہوں نے کہا تسی آپ فرما دیو سید الطعام لحمن ساریاں کھانے دا سردار گوشت دے، تے جنہوں پیر کامل ہون پھر فکر کا دا یہ کتھے بیٹھے نے، باہر جنگل بھی ابان سے چار جویرے صحابہ بیٹھے نے، درمیان چ رسول اللہ بیٹھے نے، انہوں نے ذرا دیکھو مرشد ہے نہیں مننے ہے نا، پانی پیئے پون کے دے مرشد پڑھیے چون کے چنے ہے نا، منو 10 کو اے ہو جا اور بخواہ منو کو 72 مال نلائق پرلے درجے دا ایڈیڈیاں وڈیاں مچھاں رکھیاں نے جو میں کھوتی تے چری لدی ہے، منو 10 میں کہ میں مرشد مان لا انہوں، میں انہوں مننے ہے جنہوں ساری کائنات مان دیئے اور من کے بخایا میرے سجنوں ویچ بیٹھے ہوئے چار جویرے صحابہ نے تے آپ فرما رہے نے کھانا کھاؤ دینا کھانا ہے، انہوں نے کھانا کی ہے، انہوں نے کہا جی پھر سید الطعام لحمن کھانے دا سردار گوشت ہے، اور میں گوشت ہی کھوانے آوا جدوں پیر کامل ہوئے پھر کر کیا جی مرشد ہے، منو اللہ دی قسم ایک بندے نے کہا جی تسی بھی کہے دی بیعت کیتی ہے، منو کہندا ہے کہے دی بیعت کیتی ہے، میں کہا ہاں، کہندا میں اگے سمجھدا ہے کسی استاد دے چنڈے، منو کہندا ہے میں دی گل کہی ہے سنی ہے، میں بڑی سنی، تسی بھی بیعت کیتی ہے کہ جی میں کہا، تو کہندا کدی کیتی جے، دیکھو بڑے بڑے علو پاکستان، کہندا کدی کیتی جے، میں تین نہیں پتا، پھر بھی میں کہ مدینے والے دی، کہندا انہاں دی ساریاں کیتی ہے، اونج کدی کیتی جے، یہ جواب ہے سی اونج کدی کیتی، ہن اینو کون سمجھائے گا، اینو رب سمجھائے، آندا اونج کیویں کیتی ہے، میں کہا وہ کیتا ہی جویں کہے زنانی نو کہے پوچھیا بی بی تیرا خامد کیڑا ہے، انہاں کہا فلانا ہے، انہاں کہا انہوں تے اچھی طرح ہی جاننے وہ تیرا خامد ہے پر اونج کیڑا ہے، آئی
نہیں آدھے نہیں عقل مندی آ فرمان لگے بیٹھے ہویا پہ کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی گوشت کھانا ہے، انہوں نے گوشت کھواؤں گے، فرمائی تو لیاؤ ایک پارو بسم اللہ پڑھیے۔ رسول اللہ نے ایسے طرح ہاتھ کیتے نے لگے باہمیں ٹونگن، ایک صحابی سے کہا جی تسی نہیں تکبیر پڑھی میں پاواں گا، اور ہور سی انہوں نے کہا جی تکبیرے پائے گا کھل میں لاواں گا، اینے چیز لاواں گا، کھل دے نال گوشت نہیں جائے گا، بالکل صاف ستھرا۔ ایک پلے پاسوں بولیا انہوں نے کہا جناب گوشت میں بناواں گا، نہ پلے دی بوٹی نہ نال چھچڑا تے نال چربی، صاف چمکدا چاندی انگوں ہوئے گا۔ کیوں بھی یہو جی سوسائٹی آ بنایا کہ نہیں مرشد نے کام یہو جا، اتنے جو زمانے دی جھوٹ ہے پاکستان چ کٹھی ہو کے دے یہی پیر ہونے آ جنوں کدے تھان نہیں جڑے گھر وڑ جاندا پھر نکلدا نہ نہیں لیندا، اینوں ڈانگ نہیں پھیردی۔ ہوں ایک کہندا جی میں تکبیر پانا، دوجا صحابی کہہ رہا جی میں گوشت بنانا کھل لانا، تیجے نے کہا میں جڑا گوشت بناواں گا صاف ستھرا۔ ایک بار کہنے لگا تسی بڑے بڑے نائیاں دا پکا کھادا، آج تانوں میں پکا کے کھواؤں گا، مزہ ہی وکھرا ہوئے گا۔ یہ ساری ڈیوٹیاں من لیاں نے، یہ کیڑی سوسائٹی ہے؟ یہ تو جناب ذرا کپڑے پا لینا استری کیتے ہون صاف، تے زنانی نوں کہندا ہے بچہ رون لگ پے، پر روٹیاں پکان ڈی سی وہ بچہ رون لگ پیا، ہوں وہ کہندی اپنی بیٹی نوں پہ اپنے ویر نوں پھڑ، انہیں پھڑیا نہیں چپ کرتا، بھرا نوں کیا تو اپنے ویر نوں پھڑ پھر بھی چپ نہیں کرتا، بھرا چپ کرائے نہیں کرتا، بہن چپ کرائے پھر بھی نہیں کرتا، تے چودھری صاحب کول پھنڈے اے بم آئی تھے نے اترے دے جی میں کچھاں چ پھوڑے نکلے نے، ایسا تو کیسا ماحول بنایا، نہ کڑی دے چپ کرایا نہ منڈے دے چپ کرایا، تے بہو نہ پھڑنا ہی نہیں، تے جنوں دادی دے کھروے ہاتھ لگے سنگوں بہتیاں چیکاں مار لا پیا۔ ہوں روٹی پا کے توے تے روٹی پا کے کہنے لگی اپنی بیٹی نوں لے روٹی پرتائی تے میں تیرے ویر نوں چپ کرا لاں، اینوں آندے نہیں ماں رحمت دوران مجسم بن کے کوئی آ گئی، رحمت دوران مجسم بن کے کوئی آ گئی، جس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خرد شرما گئی، رونے والے کوئی دریائی ادھر بہلا گئی، کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مطلب پا گئی، ایک دم میں اس کی گوگاں کو سمجھ لیتی ہے یہ، کوئی دیوانی ہے ہر دم لوریاں دیتی ہے یہ۔ جنہوں آگ کتوں نہیں دیکھا ہے چھڑیاں مارنا پیا، اے ماں ہی کہ جی اے ماں ہی جڑا دودھ پیتا ہے، پھر 2 سال کہ جی کہنا جی دودھ پیاندیاں نے ہن بیبیاں نہ پہلے ہی ہو دودھ کی نہیں پیا تاں ہی پھر مدر عزت کراؤں دیا جے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماما دودھ پلان 2 سال، رب وحدہ لا شریک دی قسم میں اپنی ماں دا 2 سال دودھ پیتا ہے، 2 سال ویکھ لو مینوں تاں ہی ہر بندہ مینوں پوچھدا ہے، جدوں میں جاواں گا مینوں یہ پوچھن گے کہ جناب تہاڈی عمر کنی ہے، میں کدی حساب نہیں کیتا۔ یہ ماں دے دودھ دی تاثیر ہے، یہ معاشرہ ہے، ماحول کس طرح بنتا ہے پرسکون، گھر جنت نظیر ہے، جدو گھر دی 4 دیواری چ وڑو اور سکون ملے، لمیاں پیندیاں سار نیند آ جائے، ایتھے پاسے پرت مر چلیا نیند نہیں آتی، آندا تے گولڈ لیف دی ڈبی لیا، یہ علاج ہے نا، اس مالک نہ رابطہ قائم کرو میرے پیارے ہو، کنے تانوں یہ گلاں سنانیاں نے میرے بعد کدے یاد کریا کرو گے۔ ایتھے ہوندا سی مولوی فضل کریم تے میں انہاں دے دور چ آوندا رہا، ایناں بھراواں دی سمجھو ایک کرامت بھی میں آ گیا، نہیں تے میرا تہاڈا ہو سکدا ملاقات ادوں ہوندی ہن جدوں امام مہدی نے آنا سی، اور ویکھ لو میں پیار چ فرق نہیں پایا، انہاں کیا میں فوراً، نہیں تے مولوی جڑے نے پہلے نمبر تے کوئی کہے نا تے انہاں پہلا سمجھنا بھی جھوٹ کیویں بولا ہے نہیں نا، یہ کام میں نہیں کرتا، پر اس واسطے مولوی جڑے آن نا باز کرنا رہے انہوں دا کوئی لحاظ بھی کریا کرو ہے جی، یہ نہ کام کریا کرو پھر اڑے تے میرے مائی آ نا یہ کام نہیں نا، وہی وجہ میں
وہی وجہ اتنا مجبور ہاں سویرے میں جانا ہے ٹائم نہ پھر میں جمعہ پڑھانا ہوں ذمہ داری دیتا ہے تو پھر سارے سوال جواب ہوتے ہوتے ہیں اللہ دی قسم میرے دل چ آیا سی جدوں باہر سا نا تو میں اپنے ڈرائیور نو کہا بھی گڈی باہر کڈ تو میں کہا بھی آپ کر لین گے چلیے پھر میرے دل چ آیا نا یہ گل نہیں صحیح بات ہے کئی تھے ایسا ہوا ہے ایک تھا میں کہا میرا پروگرام کراؤ نہ کہ کرانے ہیں پھر کیا کراؤ 2-3 باری کیا میں کیا اپنی بیٹی نے میں پرلے پاس دی گڈی کر وچ بہ کے وہ لب دے رہے ٹر گئے لیکن اس پنڈ نال محبت تے کرامت انہاں دی دعوت میں حاضر خدمت ہویا کہ آئندہ بھی انشاءاللہ وچ فرق نہیں پائے گا لیکن ماحول نو سوارنا سوسائٹی نو بہترین بنانا آپس میل جوڑ رکھنا تے زندگی پرسکون بنانا آپ دے جڑے ویر دشمنیاں دعوتاں ختم کر دیو ویکھو رسول دی زندگی کیسی پرسکون تے کیسا ماحول ہے ایک دن سفر اندر ایک بکری ذبح کرن فرمایا ایک یار کیا میں ذبح کراں ایک لاون کھل بتایا تریجے کیا میں گوشت کٹاں قیمہ خوب بناواں تے چوتھے کیا ہے میرے ذمے خوب کباب پکاواں سب یار کمی مشغول ہوئے اٹھ حضرت وچوں آئے چپ چپاتے جنگل تھی کر بالن جمع لے آئے یارہ عرض کی تھی اسی کر دے اے بھی کم رسولہ تسا کیوں تکلیف اٹھائی اللہ دیا مقبولہ نبی کے عرب یار نہ رکھے جو ایک وچوں یاراں ہو ممتاز جدا ہو بیٹھے تے ہوئے شریک نکاراں سارے بندو بسن تے پکانا کہا دینا سی رسولہ لکڑیاں کٹھیاں کر کے سر تے رکھیاں ہوئیاں کیا جناب اے مقام اے مرتبہ رسول اللہ نے کنہاں دیتا ہے تے کنہاں نو عزت ملی ہے جیڑے زمین تے نے تے تمغے آسمان تو آ رہے نے اور کیا جنرل اعلان کر دے جبریل پہ جنہ ایمان دی اکھ نال میرے رسول دے چہرے وال ویکھ لیا میں انہاں تے جنت واجب کر دیتی کیوں جی اوہو دین ہے اوہو اسلام ہے اوہو قرآن ہے اور ہر شے وہ ہے اسی بھی اوہ جے بن جائیے بھولے ہوئے اور قصدن ارادتن سہون جو کچھ ہویا ہے وہ دی اپنے مالک کو معافی منگنی ہے رمضان المبارک آ رہا ہے دروازے کھل جانے نے جنت دے تے جہنم دے گیٹ بند ہو جانے نا بند ہو جانے نے آپ کو کی پتہ ہے جہنم دے دروازے بند ہو جانے نے اور جنت دے گیٹ کھل جانے نے تے اس وجہ دے نال نماز تراویح پڑھنی ہے باجماعت میں جس دن دی ہوش سنبھالی ہے تے جس دن دی نماز پڑھنی شروع کی تے زندگی چ رمضان میرا جڑا پہلا آیا مینوں قسم اس ذات حق دی جن نے مینوں پیدا کیتا ہے تے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں زندگی دے پہلے رمضان تو لے کے پچھلے رمضان دا ایک بھی ایسا چانس نہیں کہ کدی زندگی وچ میں نماز تراویح نہ پڑھی ہوئے پاویں سفر ہے پاویں حضر ہے میں بھی پڑھنا نا وہ دی وجہ ہے جو کیا ہے جو کر کے بکھایا ہے وہی دوستاں ساتھیاں نوں دعوت دینے ہاں اور یہ نال ماحول سدھردا ہے پرسکون زندگی بنتی ہے سکھ چین نصیب ہوندا ہے گھراں دے اندر جناب سکھ چین ملتے ہیں اولاداں فرما بردار بندیاں نے تے جے او دے نال بے وفائی کیتی تے پھر سارے دا سارا معاملہ کردہ بگڑ جانا ہے پھر کہنا بھی یار ایس زندگی نال تے بہت بہتر ہے کی کرنا رہ کے نا اوہی رب ہے رب دے وعدے سچے تے سچے نے انشاءاللہ الرحمن بہت سارا میں تہاڈا قیمتی وقت صرف کیتا ہے جیوندے رہے تے پھر ملیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ